اور عورتیں اگر حیض کو روکنے کے لیے گولیاں کھاتی ہیں تاکہ ان کے دن آرام سے گزر، جائز ہے۔ اگر احرام کی حالت میں سندل والی تسبیح کو ہاتھ لگائے، ہوتا کچھ نہیں، لیکن آئندہ نہ لگائیں کیونکہ اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ اگر کسی نے عمرے کے وقت طواف شروع حجر اسود کے بجائے حتیم سے کیا، وہ عمرہ نہیں ہوا، طواف ایک دفعہ دوبارہ دہرا دے۔ کعبہ شریف پر انگلی سے کسی کا نام لکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ حبیب اللہ میں خلیف بڑا فرق ہے، آسمان زمین کا فرق ہے۔ وہ دوست ہوتا ہے، وہ محبوب ہوتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو مکہ مدینے کی بار بار زیارت نصیب کریں۔ میں نے مسجد جیرانہ سے احرام باندھا، نیت نہیں کی تو کیا کیا؟ پھر لبیک پڑھا تو نیت ہو گئی، نہیں کی تو عمرہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ کمر میں درد ہے، زمزم پی کے دعا کریں۔ میں تبوک سے آ رہا تھا عمرے کے لیے، لیکن میقات پر مجھے نیند کا غلبہ ہو گیا، سو گیا، آنکھ نہیں کھلی، جدے آ گیا، پھر واپس تبوک جا کے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہو گیا۔ جنازے کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری کے بعد درود اور تیسری کے بعد دعا ہے۔ عبداللہ پتہ نہیں کس نے خواب میں 313 مرتبہ دعا قنوت کا عمل بتایا، تو کیا کرو دعا قنوت، تو بالکل ثابت ہے حدیث میں۔ میرے دونوں بچے پڑھائی میں اچھے تھے، اب ناکام ہو رہے ہیں، تو ان سے کہیں کہ وہ دعا مانگا کریں، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ حیات برزخی سے مراد یہ ہے کہ ایک عالم دنیا ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، ایک موت کے بعد عالم آئے گا، وہ برزخ ہے۔ جب اٹھیں گے قیامت والے دن، وہ عالم آخرت ہے۔ دوسری منزل پہ طواف شروع کیا، ایک چکر کے بعد مطاف میں نیچے آ کے 6 چکر کیے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک آدمی نے بغیر کسی عذر کے کنکریاں مارنے کے لیے اپنا نائب بنایا، تو دم پڑ گئی۔ بھئی جنات کے نام جو حضور پاک کا خط مبارک ہے، وہ دلائل النبوہ کتاب میں موجود ہے، وہاں سے لے کے لکھ لیں۔ ہمارے گھر میں بیت الخلاء میں وضو کی جگہ ہے، اگر وہاں فلش کر دیا ہے، صاف ہے، تو وہاں آپ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے والد کو کسی نے شہید کیا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ ہمارے 10 بھائی ہیں، 10 ماشاءاللہ، اور اس میں جو بڑے ہیں ان کے پاس ہمارے سب کے مشترکہ دکانیں ہیں، اس کا کرایہ وہ زیادہ لیتے ہیں، ہمیں تھوڑا دیتے ہیں، تو خیانت کر رہا ہے، وہ مجرم ہے۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو لا حول پڑھا کرو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں کہتا ہوں کہ میرا اخلاق ٹھیک ہو جائے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، جب دین والوں کے ساتھ رہو گے تو اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک احرام کے ساتھ دوبارہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک پاک ہے جتنے عمرے چاہیں کر سکتے ہیں۔
عمرے میں صفا مروہ کر لیا، صفا مروہ کے بعد نفل ہوتی ہی نہیں پڑھی تو اچھا کیا۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنے کا حکم ہے، 40 دفعہ سلام کرنے کا حکم نہیں ہے۔ دوران سفر جہاز میں چادر پہ تیمم کیا، چادر پہ کو مٹی لگی ہوئی تھی کہ تیمم کیا، نماز دوبارہ دہراؤ نیچے۔ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کی طرف سینہ کر کے بھی استلام کر سکتے ہیں، ایسے کھڑے ہو کے ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ میری بہن 13 سال سے بیمار ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آسیہ نام رکھ لیں، آسیہ تو اللہ کے بندے قرآن میں ہے، جن کی بیوی حضور کی وہ بیوی بنے گی قیامت میں، تو بڑا اچھا نام ہے۔ یہ لوگوں کو نام بھاری پڑ گیا ہے۔ اچھا جی آپ ہلکا ڈھونڈ کے لے آئیں۔ نماز کھڑی ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے طواف میں لوگ صفیں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، بہرحال نہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو طواف میں تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے طواف میں زور زور سے دعائیں پڑھتے ہیں، وہ بھی ناجائز ہے، وہ اور کی لوگوں کی عبادت میں خلل آتا ہے۔ طواف کے دوران کوئی ضروری ٹیلی فون ہو تو سن سکتے ہیں، یا کوئی چیز جیسے افطار کی وجہ سے کھجور کا دانہ کھا لیا تو کوئی حرج نہیں۔ نفلی طواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو باقی بغیر وضو کے نہیں کر سکتے، طواف نماز کے حکم ہے، فوراً چھوڑ دیں، وضو کر کے پھر شروع کریں۔ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے تو سب کے لیے کیا کرو۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ حنفی مسلک میں واجب ہیں۔ رکن یمانی پہ استلام کرنا بھی ضروری ہے، جو کہ حضور پاک نے کیا ہے۔ گوجرا والے سے بھائی شعیب نے کہا اللہ اس کے قرضے اتار دے، اس سے کہیں کہ وہ استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ میرا بیٹا ہے علی شیر اس کا نام ہے، اس کی آنکھوں میں ٹیڑھا پن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک مفتی عمر حیدری صاحب ہیں جو کئی مہینے سے قید ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے پر اگر سر کے چھوٹے بالوں پر کینچی سے کاٹ دیے جائیں، جب بال چھوٹے ہوں گے تو کیا کاٹو گے، اس طرح پھرواؤ۔ دشمن کا ہمیں بہت خوف ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ دوست محمد زبیری اور بیمار ہیں، درد سر کا، اللہ شفا عطا فرمائے۔